مدارس ہمارے معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین سے جوڑنے کا ایک بڑا ذریعہ سمجھے بھی جاتے ہیں، اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے، لیکن چند ہمارے پاس مثالیں ایسی دیکھنے کو آتی ہیں کہ جہاں پہ قرہ حضرات جو ہیں وہ بچوں کو مارتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں۔ ویسے تو معاملہ دنیاوی اداروں میں بھی عام ہے، لیکن سوال ایسا ہی تھا کہ قاری حضرات کی طرف سے جب بھی تشدد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت کی کیا رہنمائی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، یہ عموماً یہ چیز پریکٹس میں تو سارے تعلیمی اداروں میں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے، لیکن ہائی لائٹ ذرا چونکہ دین کا معاملہ ہوتا ہے تو دینی اعتبار سے یہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، اسلام دشمن بھی پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور چونکہ اسلام کا نام ہے تو اس لیے تو اور زیادہ ایک معاملہ بنتا ہے۔ تو اس میں ذرا مسئلے کو سمجھ لیجئے، پھر اس کی وجوہات اور حل ہم ذکر کر دیں گے مختصرا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں: بچے کو مارا جاتا ہے، بچے کو ذلیل کیا جاتا ہے، نفسیاتی طور پہ اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو خوف اور ڈر کے ماحول میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تین عموماً پریکٹس ہوتی ہیں جو ان مدارس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حضرات پڑھانے والے ہیں انہوں نے پڑھا بھی ایسے ہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھایا ہی ایسے جائے گا، اور طریقہ تعلیم یہی ہے قرآن کی کہ اس میں ذلیل کیا جائے، گالیاں دی جائیں، مطلب نفسیاتی طور پہ بچے کو ٹارچر کیا جائے، مارا پیٹا جائے۔ اور بعض لوگوں کی اپنی طبیعت علاقائی ماحول کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں، تو جہاں کہیں دوسری جگہ وہ پڑھانے جاتے ہیں تو وہاں کا اگر یہ ماحول نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں بس یہ روب اپنا ایک دبدبہ طاری رہنا چاہیے۔ تو یہ نفسیاتی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے قراء کے ساتھ کہ وہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر پڑھایا نہیں جا سکتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ سوچے کہ جس چیز کی وہ تعلیم دے رہا ہے کیا اس جگہ پر ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول ہیں قرآن کے، کبھی زندگی میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے کو نہیں مارا، صحابہ میں سے کوئی ایسی تعلیم میں اس طرح کی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو جو ہم یہ چیزیں اس طرح کی اپلائی کرتے ہیں تو یہ کس کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یعنی میرے قاری نے مجھے اس طرح مار کے پڑھایا تھا تو پڑھائی اسی طرح۔ اس سے نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ قرآن سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں قرآن کے لیے ایسی نفرت بیٹھتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بچے حفظ کر بھی لیں تب بھی وہ قرآن سے نہیں جڑ پاتے، وہ ایک ایسا بوجھ سمجھتے ہیں قرآن کو، قرآن سے محبت نہیں ہو پائی۔ تو یہ نفسیاتی جو مرض ہے، جو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ یہ انتظامیہ جو مدارس کی، اور اب تو کافی حد تک کنٹرول بھی ہو گیا، کیمرے آ گئے، انتظامیہ ہے، اور اس طرح کا جو نفسیاتی مرض ہے جو قراء حضرات کے اندر پایا جاتا ہے اس کو کافی حد تک تو الحمدللہ کنٹرول کیا گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ قراء حضرات کو تھوڑا سا ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو اخلاقی پہلو سمجھایا جائے تاکہ بچوں کے ساتھ وہ نرمی سے پیش آئیں۔ بچہ حفظ کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن اس سے اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ ضرور رہے کہ وہ قرآن سے جڑ کے رہے۔ حفظ نہیں بھی کیا تو قرآن تو زندگی میں محبت سے پڑھتا رہے، اس کو اس قرآن سے تو محبت ہو۔ بس یہ اتنی بات اگر ہمارے پڑھانے والوں کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ شیخ، آخری حد تک مطلب بچہ جتنا بھی تنگ کر لے، دیکھیں سزائیں ہیں، ایک تو یہ کہ چہرے پر مارنا، نفسیاتی ٹارچر، ذلیل کرنا، تحقیر کرنا، گالیاں دینا۔ قرآن پڑھاتے ہو، قرآن کھلا ہوتا ہے، لیکن ایک معقول سزا ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ بچے کو دی جا سکتی ہے کہ جب وہ ایک حد کراس کر رہا ہو تو اس کے لیے ایک والدین کو بلا کر اس کو تھوڑا سا سمجھا کر ہر ایک درجے کے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ کے، تاکہ اس کو تھوڑا سا اگر کہیں کوئی شرارتی ہے تو ایک سزا ہو، مار پیٹ نہ ہو۔ سزا میں اور مار پیٹ میں یقیناً آپ لوگ فرق سمجھتے ہوں گے، تو وہ بھی ادارے کی اجازت سے ہو اور سارا ایک اہتمام کے ساتھ ہو، اور وہ سزا بھی ایسی ہو کہ جس میں جسمانی یا نفسیاتی تکلیف نہ ہو، بلکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنی غلطی تصور کر کے اپنے آپ کو سدھار لے۔